حضرت قاری صاحب کی جب بچپن میں تھا، ابھی دودھ پیتے بچے تھے، دیکھو والدین کی نیک خواہشیں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کتنا رنگ لگاتے ہیں. صاحب اولاد بھی موجود ہیں، خالی چمن جو سجتا ہے ایسے ہی نہیں ہوتا، یہ نیک خواہشوں بڑے لوگوں کی ہوتی ہیں جو دنیا میں مفقود لگتے ہیں لیکن وہ زندہ ہوتے ہیں. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہ اس کی خواہش جدید کر کے میں نے بیٹوں کو قاری بنانا ہے. ابھی وہ لمبی چوڑی بات کر چاہتے وہ وقت درکار نہیں ہے. بچوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ سسٹم مبارک کیسے چلا اب کیسے دور کے اندر چلایا تھا. ہم تو کسی شیر میں نہیں آتے جب مشکل ہماری نہیں ہے. بہرحال وہ چھوٹے تھے، کہنے لگے بڑا پیار محبت تھا. جو ابھی وہ آپ کے ساتھ مخاطب تھے، اللہ تعالیٰ عمر دراز فرمائے، بچپن میں تھے تو اپنی انگلی لے کے کہتے ماشاء اللہ میرے بیٹے کا اتنی بات نکلا کرے گی. کب کی بات ہے؟ چھوٹے دودھ پیتے بچے تھے کہ خواہشیں کیا رکھی ان کی ماں سے اتنی بات نکلا کرے گی. اب آپ کے سامنے ہے کہ نہیں. پھر چلتے جائیے، وقت دور آیا، وہ ایک لمبا عرصہ گزرا سعودیہ کے اندر. واپس آیا تو وہ مجھے پھر آیات وہ ابھی وہ تذکرہ کر رہے تھے، وہ ماشاء اللہ یہ ہے یہ ہے، مجھے پھر یادداشتیں آئیں. یہ قرآن میں آتا ہے وَإِذْ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ لَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيُضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ. ایک آیت یہ ہے. پھر یہ ہے قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ يُكَذِّبُونِ. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطان فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن تبعكم الغالبون. پھر ایک کوئی اور بھی ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا. میں جو ان سے آیات سے وہ کوٹ کر رہا ہوں، اس سے شعر لینا چاہتا ہوں. بڑی دعائیں کی، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. ٹھیک ہے، اور بھی وہ حصے دار تو بہت بن گئے ہیں زبانی. اللہ تعالیٰ کروڑ رحمتیں فرمائے. عملی طور پہ جو کوششیں جاری رہی ہیں، واجعل لي وزیرا من اہلی. ہوتا ایسے تھا کہ زبان کی بچپن سے ایسی لکنت تھی جو مجھے بات کرنے کے لیے مجھے ہمت نہیں دیتی تھی. واجعل لي وزیرا من اہلی. تو میں کیا کہا، سعودیہ سے واپس آیا تو میں نے کہتا ہوں حضرت قاری صاحب کو میں کہا تھا یا ہارون، وہ مجھے کہتے یا موسیٰ. بات سمجھا گئی. وہ واقعی ہارون وہ افصح من لسانا فارسل ما يرد ان يصدقني اني اخاف يكذبون قال سنشد عضدك باخيك. پھر اسی طرح وہ دوسرا موسیٰ علیہ السلام کس طرح تو ہم تیسرے بھائی کو کیا کہا کرتے تھے، یہ ہمارے بھائی یوشع ہیں. آپ جان چکے ہوں گے، میری دائیں سائڈ پہ بیٹھے ہوئے. ہم وہ جس نے مذاہب پیار محبت سے آپس میں یہ کوٹ کیا تھا. وہ کہتے میں ہارون، میں کہتا ہارون، وہ کہتے دوسرے وہ یا موسیٰ. تو میں کبھی مزاح سے کہہ دیتا تھا یہ ہمارے تیسرے بھائی جان، اللہ تعالیٰ سے تعفیذ فرمائے، بڑے بڑے مبارک کے لے کے. ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے یہ ابھی بیان سنا ہے استاد محترم قاری ابراہیم میر محمدی صاحب کا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی قاری صہیب احمد کے متعلق کتنی میٹھی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں. یہ استاد محترم قاری ابراہیم میر محمدی صاحب سب سے بڑے بھائی ہیں. اس کے بعد چھوٹے بھائی جو ہیں قاری سلمان احمد صاحب ہیں. سب سے چھوٹے بھائی جو ہیں قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب ہیں. ماشاءاللہ بچپن کی دلوں کی باتیں انہوں نے سنا دی ہیں کہ والدین کا، والد صاحب کا کیا کیا خیال ہوتا تھا. آج اللہ رب العزت نے کتنی کامیابیاں دی ہیں. ماشاءاللہ دین کے داعی بھی ہیں، قرآن کے قاری بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور دعوت و دین میں دنیا میں سب سے آگے ہیں، عرب میں بھی اور عجم میں بھی. اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہمارے استاد محترم قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب کو تندرستی صحت والی زندگی دے اور